Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زبیدہ نور کراچی سے یہ بہن لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب، تہجد کی نماز کے متعلق میرے 2 سوالات ہیں جن کی وجہ سے میں بہت ٹینشن میں ہوں، پلیز مجھے ان کا جواب دیجیے۔ میں الحمدللہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہوں۔ اس حوالے سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ تہجد کی نماز میں رات کو 11 یا 12 بجے جیسے ہی میری آنکھ کھلتی ہے میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیتی ہوں، لیکن اب مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو صبح سحری کے وقت ہی پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پلیز اس بارے میں کنفرم کر دیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اسی طرح دوسرا سوال یہ ہے کہ میں تہجد کی نماز میں سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پڑھتی ہوں، مگر مجھے اب بتایا گیا ہے کہ تہجد کی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص 8 مرتبہ، دوسری رکعت میں 7 مرتبہ، اور اسی طرح پھر ہر رکعت میں ایک بار کم پڑھتے جانا ہے۔ جب تہجد کی نماز کی آخری رکعت پڑھنی ہے تو اس آخری رکعت میں جا کر 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح سے نماز تہجد درست ادا ہوگی، مجھے یہ بتایا گیا ہے۔ کیا یہ باتیں درست ہیں؟ کیا 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے تہجد کی نماز ادا نہیں ہوتی؟ پلیز ضرور رہنمائی کر دیں، مجھے آپ کے جواب کا شدت سے انتظار رہے گا۔ میں آپ کی ویڈیوز بہت لائک کرتی ہوں، اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہن نے بہت ہی احسن انداز میں تفصیلی سوالات پوچھے ہیں، اور یہ ہیں بھی بہت ہی اہم سوالات۔ ان کا پہلا سوال ہے کہ رات کے 11 یا 12 بجے جیسے ہی آنکھ کھلے تو اٹھ کر نماز تہجد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تہجد کی نماز تو اس وقت نہیں ہوتی، بلکہ تہجد تو صبح سحری کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے، تہجد کی نماز کا جو وقت ہے وہ کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے، اور پھر کس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا جو ہے یہ افضل ہوگا۔ اس مسئلہ کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے۔ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور پھر رہے گا کب تک؟ تو صبح طلوع فجر سے پہلے تک تہجد کی نماز کا وقت جو ہے باقی رہتا ہے، یعنی طلوع فجر تک تہجد کی نماز کا وقت رہے گا۔ جیسے ہی طلوع فجر کا وقت شروع ہوگا تو پھر تب تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ پھر رات کے کسی بھی حصے میں آپ سو کر اٹھے ہیں، تہجد کی نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے بھی آپ کی تہجد کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ اگر ہاں، البتہ افضل وقت کون سا ہے، تو اس حوالے سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ افضل وقت جو ہے تہجد کی نماز کے پڑھنے کا وہ صبح سحری کا وقت ہے، یعنی طلوع فجر سے پہلے جو سحری کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، اس وقت میں تہجد کی نماز کا پڑھنا یہ افضل اور اولیٰ اور بہترین ہے۔ لیکن اگر کوئی اس سے پہلے بھی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پر رات کے کسی بھی وقت، جس طرح کہ ابھی بہن کہہ رہی ہیں کہ رات کے 11 یا 12 بجے آنکھ کھلتی ہے اور آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو اس طرح سے بھی آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اب جو دوسرا مسئلہ تھا کہ تہجد کی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ اخلاص کو 8 بار، دوسری میں 7 بار، اور پھر اسی طرح ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کی تعداد کو کم کرتے آنا ہے۔ جب آخری رکعت میں جانا ہے تو اس آخری رکعت میں 1 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس حوالے سے بھی یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ شاید تہجد کی نماز کے پڑھنے کا کوئی الگ طریقہ ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس کے لیے کوئی خاص وظیفے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو یہ نفل نماز ہے۔ نفل کے متعلق سمجھ لیجئے، نفل نماز میں ایک ہی صورت کا آپ بار بار تکرار کر سکتے ہیں۔ نفل نماز میں ایک ہی صورت کا بار بار پڑھنا یہ بلا کراہت جائز ہے۔ فرض نماز کا ایک الگ مسئلہ ہے اس حوالے سے، لیکن نفل نماز میں ایک ہی صورت کا تکرار کرنا، یعنی کہ ہر رکعت میں ایک ہی صورت پڑھتے جانا، یہ بالکل جائز ہے، آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی سورۃ اخلاص 8 بار پڑھتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی 1 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔
اس میں ایسا نہیں ہے کہ 8 مرتبہ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، دوسری میں 7 مرتبہ، اور پھر اس طریقے سے سورۃ اخلاص کی تعداد کم کرتے جائیں گے تو آپ کی تہجد کی نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو ایسا کہنا درست نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی 1 مرتبہ بھی سورۃ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی نماز درست ادا ہو جاتی ہے۔ اور پھر تہجد کی نماز کے پڑھنے کا طریقہ تو بالکل ہی آسان سا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے تو نیت کرنی ہوتی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا پھر نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں، سب سے پہلے ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملائیں یا پھر قرآن کریم کی جو آیات آپ کو یاد ہیں ان کی تلاوت کریں۔ پھر رکوع و سجود کر کے 1 رکعت آپ مکمل کر لیں۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے تو اس کو بسم اللہ سے شروع کریں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کریں، ساتھ میں کوئی دوسری سورت ملائیں، رکوع و سجود کر کے التحیات کے لیے بیٹھ جائیں۔ التحیات، درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھیر لیں۔ اس طرح سے آپ 2 رکعت نماز تہجد اپنی مکمل کر لیں گے۔ پھر اسی طرح 2 رکعت کر کے آپ جتنا رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 12 رکعتیں بھی سنت مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ تہجد کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ تصور بھی ہوتا ہے کہ نماز تہجد پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، اس میں کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو بھی صورتیں یا جو کچھ بھی آپ کو قرآن کریم سے یاد ہے اس کو آپ سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت کر کے اپنی تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ ترتیب کا لحاظ لازمی رکھنا ہوتا ہے، یعنی کہ جس صورت کا قرآن کریم میں نمبر پہلے ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں، اور جس کا بعد میں نمبر ہے اس کو دوسری رکعت میں پڑھیں۔ اسی طرح اگر بالفرض آپ کو صرف سورۃ اخلاص ہی یاد ہے تو آپ پھر اسی ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے جائیے۔ اس طرح سے بھی آپ کی نماز بالکل درست ادا ہو جائے گی۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کی نماز کے پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے، کوئی خاص وظیفے تہجد کی نماز میں پڑھنے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ تہجد کی نماز بھی عام نوافل کی طرح ایک نفل نماز ہے۔ اس کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں، اور پھر آپ کے پاس جتنا وقت ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیں۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے تہجد کی نماز کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں کہ شاید تہجد کے لیے کوئی خاص طریقہ یا کوئی خاص صورتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جس طرح سے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل اسی طریقہ سے ہی تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز بھی ایک نفل نماز ہے، مگر اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نوافل جو ہیں وہ تہجد کے نوافل ہیں، اور پھر یہ نماز اللہ کریم کو بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ اس وقت میں جب ساری خلقت آرام اور سکون کی نیند کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت ایک اللہ کا مقرب بندہ اپنی آرام و سکون کی نیند کو چھوڑ کر، نرم اور گرم بستر کو چھوڑ کر، اچھے طریقے سے وضو کر کے اللہ کے حضور سربا سجود ہوتا ہے، تو اللہ کریم کو اپنے بندے کی یہ ادا انتہائی زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس وقت بندہ جو بھی اللہ کریم سے دعا مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ تہجد کے وقت کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ان گھڑیوں میں جو کچھ بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ہمارا مسئلہ ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی مصیبت نے ہمیں گھیر رکھا ہے، رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے، یا کوئی نوکری نہیں مل رہی، یا پھر کوئی گھر میں بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو پا رہا، تو ان سارے مسائل کے حل کے لیے ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھیں، اس کے بعد اللہ کے حضور رو رو کر، گڑ گڑا کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر، سچے اور پکے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور التجا کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کریم اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل
ہماری ان التجاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا، ہماری مشکلات کو دور فرمائے گا، ہمارے مسائل کو حل فرما دے گا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ کریم ہر ایک مسلمان کی ظاہری، باطنی، روحانی اور جسمانی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ آمین۔